بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مختصراً ارض شام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سرزمین شام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تجارت، عظیم انبیاء، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کا مسکن و مدفن ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احادیث مبارکہ میں اگر کسی سرزمین کے فضائل ملتے ہیں تو وہ سرزمین ملک شام ہی ہے۔ یہی وہ سرزمین مبارک ہے کہ جس کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں فرمائیں۔ اسی سرزمین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد سفر فرمائے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر اس سرزمین کی طرف سفر فرمایا کرتے تھے۔ ملک شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا سفر ہے۔ پہلا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنے پیارے و عظیم چچا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا تھا۔ اسی سفر میں مقام بصرہ پر بحیرہ نامی راہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ایک کلیسا میں مقیم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی تمام نشانیاں و آثار دیکھے تو حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ اس بچے کو واپس لے چلو اور اس کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ بڑی عظمت اور وہ شان والا بچہ ہوگا۔ بصرہ شام میں اس کلیسا کے بقیہ آثار اور بحیرہ راہب کا کمرہ ابھی بھی ان ملاقاتوں اور یادوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اس سرزمین شام کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ برکت کے لیے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشام صفوۃ اللہ من عبادہ، کہ ملک شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ٹکڑوں یعنی شہروں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشام فقال ارض المحشر والمنشر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام میں 40 ابدال ہوں گے، جن میں سے کوئی فوت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اور مقرر فرما دیں گے۔ انہی ابدال کی وجہ سے بارش ہوگی اور انہی کی وجہ سے دشمنوں پر فتح ہوگی۔ اسی سرزمین کے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مرتبہ دعائیں فرمائی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک فی شامنا و یمننا، کہ اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرماؤ، اہل شام کو برا مت کہو۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اہل الشام فانی سمعت رسول اللہ یقول فیہم الابدال وبہم تنصرون وبہم ترزقون، کہ اہل شام کو برا مت کہو، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شام میں ابدال ہیں جن کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جملہ عظیم شخصیات کی برکات نصیب عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد القائل الشام صفوۃ اللہ من بلادہ، وصلی علی سیدنا محمد القائل الشام ارض المحشر والمنشر، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔